بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے دن اور عید کی رات کی فضیلت۔ چاند رات کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ماہ شوال کی ابتدا ایک بابرکت رات سے ہوتی ہے جسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات قرار دیا گیا ہے۔ یہ رات نیک لوگوں کو انعام ملنے کی رات ہے۔ اس مبارک رات میں عبادت کرنے والوں کو دو خصوصی اعزازات سے نوازا جائے گا۔ پہلی فضیلت، دل زندہ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ ثواب کے لیے قیام کیا، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ کی کتاب الصیام باب فی من قام فی لیلۃ العیدین حدیث نمبر 1782 ہے۔ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک عید الفطر یکم شوال کی رات بھی ہے۔ دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس کی پہلی شب جو دعا کی جائے وہ رد نہیں کی جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 ایسی راتیں ذکر فرمائیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ ان میں سے ایک عید الفطر یکم شوال کی رات ہے۔ عید کے دن کی فضیلت۔ احادیث مبارکہ میں جس طرح چاند رات میں عبادت کی اہم فضیلت بیان کی گئی ہے، اسی طرح اس عید سعید کے دن کی بھی فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد، اس رب کریم کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا، بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ کرو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہیں کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے۔ شیطان کی بدحواسی۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے۔ اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں، اے آقا، آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، اللہ پاک نے آج کے دن امت محمد کو بخش دیا، لہذا تم انہیں لذات اور نفسیانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ یہ روایت مکاشفۃ القلوب میں ہے۔
امام غزالی کی کتاب صفحہ نمبر 308 ہے۔ عید کے دن کرنے کے کام، صدقہ فطر دیجیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں اعلان کرنے کا حکم دیا کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ فضول اور بےہودہ کلام سے روزوں کی طہارت صفائی ہو جائے، نیز مساکین کی خوراک کا انتظام بھی ہو جائے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر دراصل رمضان المبارک کے روزوں کا صدقہ ہے۔ بعد رمضان نماز عید کی ادائیگی سے قبل دیا جانے والا صدقہ واجبہ صدقہ فطر کہلاتا ہے۔ صدقہ فطر کا وقت، صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت تو یہی ہے کہ عید کو صبح صادق کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اگر چاند رات یا رمضان المبارک کے کسی بھی دن بلکہ رمضان شریف سے پہلے بھی اگر کسی نے ادا کر دیا تب بھی فطرہ ادا ہو گیا، اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ اگر عید کا دن گزر گیا اور فطرہ ادا نہ کیا تھا تب بھی فطرہ ساقط نہ ہوا، بلکہ عمر بھر میں جب بھی ادا کریں ادا ہی ہے۔ نوٹ: صدقہ فطر کے مسائل کی تفصیلی معلومات کے لیے امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری مدظ اللہ العالی کی مایہ ناز تصنیف فیضان رمضان صفحہ نمبر 312 تا 316 تک کا مطالعہ کیجیے۔